وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، قواعد تجوید کے سلسلے میں تیسرے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ کچھ تھوڑا سا ریویژن۔ تجوید کے لغوی معنی تحسین، خوبصورت کرنا، عمدہ کرنا اور اچھا کرنا ہے، اور ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکالنا اور اس کی تمام صفات کے ساتھ ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں۔ یہ علم سیکھنا فرض کفایہ ہے اور اس کے مطابق تلاوت کرنا فرض عین ہے۔ تجوید، ارکان تجوید 4 ہیں۔ حروف کے مخارج کا جاننا، حروف کی صفات کو پہچاننا، حروف کے تمام احکامات کو جاننا، زبان کو حروف کی صحیح ادائیگی کا عادی بنانا، یہ سب سے اہم نقطہ ہے جو ارکان تجوید کے سلسلے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ ادائیگی حروف میں جن چیزوں کا خیال رکھنا ہے وہ ہیں مخارج و صفات، زبانی ان کا علم ہونا چاہیے، اور عملی مشق سب سے اہم حصہ ہے، بنیادی اصول ہے، اور اس کی اصلاح جب تک کہ کسی قاری کے سامنے بیٹھ کر اس کی مشق نہیں کریں گے اور اس کی اصلاح نہیں کریں گے تو اس وقت تک یہ تجوید کے قواعد سیکھنا ناممکن سی بات ہے۔ معروف طریقے سے ادائیگی کرنی ہے، مجہول سے بچنا ہے، جھٹکا دیے بغیر، کھینچے بغیر۔ ان کو ہجے سے بھی پڑھنا ہے، رواں بھی پڑھنا ہے، اور وقف بھی کرنا ہے۔ حروف کی صفات کے سلسلے میں اس کے لغوی معنی کیا ہے؟ حالت اور کیفیت کے ہیں۔ اصطلاحی تعریف کیا ہوئی؟ حرف کو مخرج سے ادا کرتے وقت جو حالت اور کیفیت حرف کو پیش آتی ہے اسے صفت کہتے ہیں۔ تجوید کی تعریف جب ہم نے بیان کی تھی تو بتا دیا تھا کہ اس کے اجزاء حضرت علی کرم اللہ وجہ نے 3 بتائے ہیں۔ پہلی چیز مخرج، دوسری چیز صفات، تیسری چیز رموز اوقاف۔ یہ 3 اہم بنیادی تجوید کے قاعدے ہیں، بنیادی اصول ہیں، بنیادی چیزیں ہیں جن کو ہم نے سیکھنا ہے۔ الحمدللہ مخارج کا سلسلے میں کسی حد تک آگاہی ہم نے حاصل کر لی ہے۔ اب ہم صفات، جو کہ اس کا دوسرا تجوید کا پارٹ ہے، اس پر آتے ہیں۔ آواز کا بلند یا پست ہونا، موٹا یا باریک ہونا۔ بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو موٹے پڑھے جاتے ہیں، بہت سارے حروف الحاجہ ایسے ہیں جو باریک پڑھے جاتے ہیں، تو اس چیز کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ صفات کے لحاظ سے حروف الحاجہ کو 2 مین حصوں میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے۔ ایک کہلاتے ہیں صفات لازمہ اور دوسرے کہلاتے ہیں صفات عارضہ۔ ایک کیا کہلاتی ہیں؟ صفات لازمہ، اور دوسری صفات عارضہ۔ حروف میں ہمیشہ اور حال میں پائی جاتی ہیں یہ صفات، یعنی صفات لازمہ، اور اگر یہ صفات حرف میں ادا نہ ہو تو وہ حرف کسی دوسرے حرف سے بدل جاتا ہے یا ناقص ادا ہوتا ہے۔ دیکھیں صفات کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہے۔ اگر کسی حرف کے صفات کا خیال نہیں رکھیں گے تو وہ حرف دوسرے حرف سے بدل جاتا ہے، اور پھر ہم یہ لحن جلی اور لحن خفی کر بیٹھتے ہیں۔ تو دوستو اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہے۔ جیسے سین، صاد۔ اب سین اور صاد میں 2 صفتیں ہیں۔ صاد میں 2 صفتیں ہیں، وہ کون کون سی ہیں؟ اطباق اور استعالہ پائی جاتی ہیں۔ اگر یہ صفات ادا نہ ہو تو صاد
سین سے بدل جائے گا، صاد سین سے بدل جائے گا۔ تو دوستو دیکھیں، آئیے اب ان صفات کا جو ابھی ہم نے جن کا ذکر کیا ہے ان کو تفصیل سے مطالعہ کرتے ہیں۔ صفات صفت کی جمع ہے، اس کے لغوی معنی ہیں حالت اور کیفیت کے ہیں۔ صفات لازمہ متضادہ، صفات لازمہ متضادہ، صفات لازمہ متضادہ مقابل کی ایسے دو صفات کو کہتے ہیں جو بیک وقت کسی حرف میں جمع نہیں ہو سکتی، لیکن ان میں سے ایک ہر حرف میں لازمی طور پر پائی جاتی ہیں۔ صفات لازمہ متضادہ، تضاد پائی جانے والی۔ لازم بات ہے کہ اگر کسی ایک لفظ میں ایک صفت ہوگی تو دوسری صفت دوسرے لفظ میں پائی جائے گی۔ صفات لازمہ متضادہ 10 ہیں، آئیے ان کا کچھ جائزہ، ان کو کچھ سیکھ لیتے ہیں۔ صفات لازمہ متضادہ کی اقسام جیسے ہم بتا چکے ہیں کہ 10 ہوتی ہیں، تو پہلی یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں، یعنی مقابل ہوتی ہیں، یعنی ایک ہی صفت کسی ایک حرف میں پائی جاتی ہے، دونوں متضاد صفتیں کسی بھی حرف میں نہیں پائی جا سکتی۔ پہلی صفت صفات لازمہ متصادہ کیا ہے؟ ہمس، پہلی جو صفت ہے وہ کیا ہے؟ ہمس کے معنی کیا ہے؟ پستی، ذوف، پستی اور ذوف کے ہیں، ہمس۔ جن حرفوں میں یہ صفت پائی جائے ان کو محموسہ کیا کہتے ہیں؟ محموسہ کہتے ہیں۔ مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان حروف کو ادا کرنے کے وقت آواز مخرج میں ایسے ذوف کے ساتھ ٹھہرے کہ سانس جاری رہ سکے۔ یہ 10 حروف ہیں، ان کا مخفف دے دیا گیا ہے، جیسے حفہ شخص فسکتا، تو یہ 10 حروف الحاجہ میں سے ہمس صفات لازمہ متصادہ کی خاصیت رکھتے ہیں۔ دوسری صفت صفات لازمہ متصادہ میں کیا ہے؟ متضادہ میں جہر کے لغوی معنی کیا ہے؟ بلندی یا قوت کے ہیں۔ جن حرفوں میں یہ صفت پائی جائے ان کو کیا کہتے ہیں؟ مجہورہ۔ دیکھیں، جہر مجہورہ، جن میں یہ صفت پائی جائے گی اس کو کیا کہیں گے؟ مجہورہ۔ مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان حروف کے ادا کرنے کے وقت آواز مخرج میں ایسی قوت کے ساتھ ٹھہرے کہ سانس کا جاری رہنا بند ہو جائے، ایک میں سانس رہے گی دوسرے میں سانس بند ہو جائے گی۔ جو باقی 29 میں سے جو 10 بتا دیے گئے تھے، 19 حروف جو ہیں وہ اس صفت کے ہیں۔ ان کا مخفف کیا ہے؟ اعظم، وزن خارین، ذی غز، جد طلب، یعنی یہ وہ حروف الحاجہ ہے جن میں جہر مجہورہ والی کیفیت صفت پائی جاتی ہے۔ تیسری صفات لازمہ متصادہ شدت، لغوی معنی کیا ہوئے اس کے؟ کہ سختی، شدت، یہ لفظ خود اپنے طور پر اپنے آپ کو ایکسپلین کر رہا ہے۔ شدت کے معنی کیا ہے؟ سختی کے۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جائے گی ان کو شدیدہ، شدت سے شدیدہ، شدت کے معنی کیا ہوئے؟ سختی کے۔ مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان حروف کے ادا کرنے کے وقت آواز مخرج میں ایسی قوت کے ساتھ ٹھہرے کہ آواز بند ہو جائے اور آوازوں میں ایک قسم کی سختی ہو۔ ایسے حروف 8 ہیں۔ اجدو، قاتل، بکت، یعنی الف، جیم، دال، خاف، طا، با، کاف، طا، یعنی یہ 8 حروف الحاجہ ایسے ہیں جن میں شدت شدیدہ والی صفات لازمہ متصادہ موجود ہوتی ہے۔ چوتھی صفات لازمہ متصادہ
کون سی ہے؟ یہ صفت رقوت کے لغوی معنی ہیں نرمی کے، شدت کا اپوزٹ۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو رقوہ کہتے ہیں، رقوت سے رقوہ۔ مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان حروف کی ادا کرنے کے وقت آواز مخرج میں ایسے ذوف کے ساتھ ٹھہرے کہ آواز جاری رہے اور آواز میں ایک قسم کی نرمی ہو۔ رقوہ نرمی والے صفات والے الفاظ۔ یہ 16 حروف رقوہ ہے اور ان کا مخفف یہ دیا ہوا ہے: ہا سے، فضہ، شو سے، زیا، صا، قزوغت۔ یعنی یہ جو ایبریویشن دی ہوئی ہیں یہ صرف یاد دہانی کے لیے ہیں تاکہ ہم ان 29 الفاظ کو جو صفات لازمہ متصادے میں ایک دوسرے کی ضد کے طور پر بیان ہوتے ہیں، تو کچھ الفاظ تو ایسے ہوں گے جو کہ یعنی ایک طرف جائیں گے اور دوسرے جو باقی رہ جائیں گے وہ دوسری صفت میں آ جائیں گے۔ پانچویں صفت جو صفات لازمہ متصادے میں ہے استعالہ، جس کے لغوی معنی ہے بلندی کی طرف اٹھنا۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو کیا کہتے ہیں؟ مستعلیہ۔ استعالہ، مستعلیہ، استعالہ، مستعلیہ۔ مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان حروف کے ادا کرتے وقت ہمیشہ آواز جڑ زبان کے اوپر کے تالو کی طرف اٹھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ حروف موٹے ہو جاتے ہیں۔ حروف مستعلیہ، استعالہ، مستعلیہ، بلندی کی طرف اٹھنے والے الفاظ، وہ الفاظ جو موٹے ادا ہوتے ہیں۔ ایسے حروف 7 ہیں اور ان سے آپ ایبریویشن سے بخوبی واقف ہیں۔ یہ کیا ہے؟ قصہ، زقتن، خس، قصہ، زقتن، خس، قاف، قاد، ضاد، غین، طا، قاف، وا۔ صفات لازمہ متصادے کی ایک اور قسم چھٹی استفال کیا ہے؟ استفال۔ اس کے لغوی معنی کیا ہوئے؟ نیچے رہنا۔ یہ حروف باریک پڑے جاتے ہیں، جیسے اس سے پہلے مستعلیہ میں موٹے پڑے جانے والے حروف تھے، بلندی کی طرف جانے والے حروف تھے، یہ حروف باریک پڑے جاتے ہیں۔ استفال۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو کیا کہتے ہیں؟ مستفلہ۔ مستفلہ، جیسے وہ مستعلیہ تھا، یہ مستفلہ۔ استفال، استفال، مستفلہ، باریک پڑے جانے والے الفاظ۔ مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ اوپر کے تالو کی طرف نہیں اٹھتی، جس کی وجہ سے حروف باریک رہتے ہیں۔ اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ مستعلیہ، موٹے پڑے جانے والے حروف، قصہ، زقتن، خس۔ باقی جو 22 حروف ہیں وہ مستفلہ ہیں۔ ان کے ایبریویشن کیا ہے؟ ثبت عز من یجود حرفہ اصلا شکا۔ تو اس طریقے سے ان کو یاد کیا جا سکتا ہے کہ یہ صفات لازمہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی حروف الحاجہ میں ضرور پائی جائے گی۔ 7ویں صفات لازمہ متضادہ اطباق۔ اس کے لغوی معنی ہے لپٹنا۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو کیا کہتے ہیں؟ مطبقہ، مطبقہ، اطباق، مطبقہ، اطباق، مطبقہ۔ مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان حروف کی ادا کرتے وقت زبان کا بیچ جڑ اوپر کے تالو سے ملحق ہو جاتا ہے، یعنی لپٹ جاتا ہے۔ ایسے حروف 4 ہیں۔ کون سے ہیں؟ صز، تز، صاد، ظا، طا، ضاد۔
8ویں صفت صفات لازمہ متصادع میں کیا ہے؟ انفتاح، جس کے لغوی معنی ہے جدا رہنا، جدا رہنا۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو کیا کہتے ہیں؟ منفتح، 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 انفتاح، منفتح، انفتاح، منفتح، اس طریقے سے جدا رہنے والے حروف۔ مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان حروف کے ادا کرتے وقت زبان کا بیچ اوپر کے تعلق سے جدا رہتا ہے، خواہ زبان کی جڑ تعلق سے لگ جائے، جیسے خوف میں لگ جاتی ہے، خواہ نہ لگے۔ باقی 22 حروف مستفلہ ہیں، اور وہ ان کی یعنی ایبریویشنز کیا ہے؟ من عقد وجد ساطن فزک حق لہو شرب غیث غیثن۔ صفات لازمہ متصادع کی 9ویں جو صفت ہے وہ کیا ہے؟ اضلاق۔ اس کے لغوی معنی کیا ہوئے؟ پھسلنا، بہت جلدی سے پھسل کے تیزی سے ادا ہو جانے والے الفاظ۔ ان حروف کی صفت کیا کہلاتی ہے؟ مزلقہ، مزلقہ، اضلاق، مزلقہ، اضلاق، مزلقہ۔ مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ یہ حروف زبان اور ہونٹ کے کنارے سے بہت سہولت کے ساتھ جلدی سے ادا ہو جاتے ہیں۔ ایسے حروف 6 ہیں، ان کا ایبریویشن کیا ہے؟ فر من لبی، لبن، فر من لبن، اضلاق، مزلقہ، پھسلنے والے حروف 6، فر من لبن۔ 10ویں صفت، آخری صفت صفات لازمہ متصادع کی ہے اسمات۔ اس کے لغوی معنی کیا ہوئے؟ روکنا۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو کیا کہتے ہیں؟ مصمتہ، اسمات، مصمتہ، روکنا۔ مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ یہ حروف اپنے مخرج سے مضبوطی اور جماؤ کے ساتھ ادا ہوتے ہیں، آسانی اور جلدی سے ادا نہیں ہوتے۔ باقی 23 حروف مصمتہ ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ جز، غص، ساقط، صد، سقط، از، واضح۔ تو یہ ایبریویشنز ہیں جو ہمیں آسانی سے یاد کرنے کے لیے دی گئی ہیں تاکہ ہم ان کی صفات کو وہ کریں۔ یہ 10 صفات تھیں جو کہ صفات لازمہ متصادع کی تھیں۔ آئیے صفات لازمہ غیر متصادع۔ غیر متصادع 8 ہیں۔ پہلی صفت صفات لازمہ غیر متصادع میں کیا ہے؟ قلقلہ، لغوی معنی حرکت دینا یا ہلانا۔ اس صفت والے حروف کو ادا کرتے وقت حالت سکون میں ان کے مخرج کو حرکت ہو جاتی ہے۔ یہ 5 حروف ہیں، قطب، جد، اور انہیں کیا کہتے ہیں؟ مقلقہ، مقلقلہ، مقلقلہ، قلقلہ، مقلقلہ، قلقلہ، مقلقلہ۔ صفات لازمہ غیر متصادع کی دوسری صفت کیا ہے؟ صفیر، لغوی معنی سیٹی۔ اس صفت والے حروف اپنے مخرج سے تیز سیٹی کی طرح نکلتے ہیں۔ یہ 3 حروف ہیں، صاد و سین۔ انہیں کیا کہتے ہیں؟ صفیریہ، یعنی سیٹی والے الفاظ، صفیریہ۔ لین، تیسری صفات لازمہ غیر متصادع کیا ہے؟ لین، لغوی معنی نرمی۔ اس صفت والے حروف اپنے مخرج سے اتنی نرمی کے ساتھ ادا ہوتے ہیں کہ زبان پر کوئی بوجھ نہیں پڑتا۔ یہ 2 حروف ہیں، واو اور یا۔ جبکہ لین ہو، واو اور یا ساکن سے پہلے فتح ہو تو یہ لین کہلاتا ہے۔ صفات لازمہ غیر متصادع میں چوتھی صفت کیا ہے؟ انحراف کی ہے۔ اس کے لغوی معنی پلٹنا، مائل ہونا۔ اس صفت والے حروف کو ادا کرتے وقت زبان کا کنارہ دوسرے حرف کے مخرج کی طرف پھر جاتا ہے، یعنی لام کو ادا کرتے وقت زبان کا کنارہ را کے مخرج کی طرف، اور را کو ادا کرتے وقت زبان کا کنارہ لام کے مخرج کی طرف پھر جاتا ہے۔ یہ صفت انہی 2 حروف لام اور را میں پائی جاتی ہے، لام، را۔ 5ویں صفت صفات لازمہ غیر متصادع کیا ہے؟ تفشی،
لغوی معنی پھیلنا، منتشر ہونا۔ اس صفت والے حرف کو ادا کرتے وقت آواز اس کے مخرج میں پھیل جاتی ہے۔ یہ صفت صرف شین میں پائی جاتی ہے۔ کس میں؟ شین میں پائی جاتی ہے۔ تفشی۔ صفات لازمہ غیر متصادع کی چھٹی جو کڑی ہے وہ ہے غنہ۔ لغوی معنی ناک کی ہڈی میں گنگناہٹ کرنا۔ یہ نون اور میم کی ذاتی صفت ہے جو ہر حال میں پائی جاتی ہے جب ان حروف کو ان کے مخرج سے ادا کیا جاتا ہے تو آواز بغیر کسی ارادے کے ناک میں چلی جاتی ہے۔ اس حالت میں انہیں حروف اغنہ کہتے ہیں۔ صفات لازمہ غیر متصادع کی جو ایک اور قسم ہے وہ ہے ساتویں تکریر۔ لغوی معنی بار بار ہونا۔ اس صفت والے حرف کو ادا کرتے وقت زبان کی تھرتھراہٹ کی وجہ سے آواز میں تکرار کی مشابہت پائی جاتی ہے۔ یہ صفت را میں پائی جاتی ہے۔ کس میں؟ را میں پائی جاتی ہے۔ تکریر، را۔ صفات لازمہ غیر متصادع کی آخری قسم کیا ہے؟ استطالت۔ لغوی معنی لمبا کرنا۔ اس صفت والے حرف کو ادا کرتے وقت مخرج کے شروع سے مخرج کے آخر تک آواز لمبی رہتی ہے۔ یہ صفت صرف واو میں پائی جاتی ہے۔ کس میں؟ واو میں پائی جاتی ہے۔ ہر حرف میں کم از کم 5 صفات اور زیادہ سے زیادہ 7 صفات پائی جاتی ہیں۔ حروف میں پائی جانے والی صفات کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ الف کے اندر جو 5 صفات پائی جاتی ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ یہ جہر بھی ہے، رقوت بھی ہے، استفعال بھی ہے، انفتاح بھی ہے، اسمات بھی ہے۔ تو کم سے کم 5 اور زیادہ سے زیادہ 7۔ تو الف سے لے کے یا تک جو صفات کا چارٹ ہے وہ کچھ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ اس کو وقتاً فوقتاً دیکھتے رہا کریں اور یاد کرنے کی کوشش کریں۔ با کے اندر 6 صفات ہیں۔ جہر بھی ہے، شدت بھی ہے، استفعال بھی ہے، انفتاح بھی ہے، اطلاق بھی ہے، خلخلہ بھی ہے۔ تا، ہمس، شدت، استفعال، انفتاح، اسمات۔ صا، ہمس، رقوت، استفعال، انفتاح، اسمات۔ جیم، جہر، شدت، استفعال، انفتاح، اسمات، قلقلہ۔ یعنی 6 صفات پائی جا رہی ہیں۔ اسی طریقے سے ہا، ہمس، رقوت، استفعال، انفتاح، اسمات۔ خا، ہمس، رقوت، استعالہ، انفتاح، اسمات۔ دال، جہر، شدت، استفعال، انفتاح، اسمات، قلقلہ۔ ذال، جہر، رقوت، استفعال، انفتاح، اسمات۔ را، جہر، توسط، استفعال، انفتاح، اطلاق، انحراف، تکریر۔ غرض یہ سب باتیں بتانے والی اس لیے ہے کہ مختلف صفات کا خیال رکھنا ہے۔ سین، ہمس، رقوت، استفعال، انفتاح، اسمات، صفیر۔ شین، ہمس، رقوت، استفعال، انفتاح، اسمات، تفشی۔ صاد، ہمس، رقوت، استعال، اطباق، اسمات، صفیر۔ ضاد، جہر، رقوت، استعال، اطباق، اسمات، استطالت۔ طا، جہر، شدت، استعالہ، اطباق، اسمات، خلقلہ۔ ظا، جہر، رقوت، استعالہ، اطباق، اسمات۔ یعنی یہ صفات کم از کم 5 اور زیادہ سے زیادہ 7 ہر حرف حروف الحاجہ کے ساتھ چمٹی ہوئی ہیں، لگی ہوئی ہیں، جڑی ہوئی ہیں، ان کو ادا کرنا ضروری ہے۔ عین، جہر، توسط، استفعال، انفتاح، اسمتا۔ غین، جہر، رقوت، استعال، انفتاح، اسمات۔ فا، ہمس، رقوت، استفعال، انفتاح، اطلاق۔ خاف، جہر، شدت، استعال، انفتاح، اسمات، خلقلہ۔ کاف، ہمس، شدت، استفعال، انفتاح، اسمات۔ لام، جہر، توسط، استفعال، انفتاح، اطلاق، انحراف۔ میم، جہر، توسط، استفعال، انفتاح، اطلاق، غنہ۔ نون، دیکھیں یہ 2 الفاظ میم اور نون غنہ والے ہیں۔ میم، نون،
جہر توس استفال انفتاح اطلاق غنہ، واو جہر رقوت استفال انفتاح اسمات لین، ہا ہمس رقوت استفال انفتاح اسمات، حمزہ جہر شدت استفال انفتاح اسمات، یا جہر رقوت استفال انفتاح اسمات لین۔ غرض یہ ہے کہ یہ چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ آئیے یہ صفات کا ایک مکمل چارٹ ہمارے سامنے ہے، اس کو تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں اور اس طریقے سے دیکھیں۔ سب سے پہلے صفات ایک لازمہ ہوتی ہے، دوسری عارضہ ہوتی ہے۔ لازمہ دو میں ڈیوائڈ ہو جاتی ہے، ایک صفات متصادہ اور دوسری غیر متصادہ۔ متصادہ کے اندر 10 ہے اور غیر متصادہ کے اندر 8 ہے۔ ان متصادہ کا کون کون سی ہوتی ہے؟ حمس، شدت، توس، استعالہ، اطباق، اسمات، جہر، رقوت، استفال، انفتاح، اطلاق۔ غیر متصادہ میں کیا ہے؟ قلقلہ، صفیر، لین، تفشی، تقریر، استطالت، انحراف، غنہ۔ اور عارضہ کے اندر کون کون سی آ جاتی ہے کہ عارضہ کے اندر کون کون سی ہیں کہ تفخیم، ترقیق، ادغام، اقلاب، اقفا، غنہ، صلہ، تسہیل، ابدال، حذف، مد فرعی۔ تو یعنی یہ چیزیں جو ہے ہمیں پتہ ہونی چاہیے یہ صفات کا۔ ان صفات کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔